بلال عبداللہ صدف کو بتا دیتا ہے کہ زاویہ کے ساتھ امریکہ میرا جانا ضروری ہے، لیکن صدف بضد ہوتی ہے کہ آپ میرا بندوبست کر دیں تو زیادہ بہتر ہوگا، آپ کی یہاں آفس میں ضرورت ہوگی، آخر آپ کیوں جا رہے ہیں؟ بلال صدف کو بتا دیتا ہے کہ تمہارے بھائی کا بلڈ گروپ تھوڑا ریئر ہے، جو کہ اتنی ایمرجنسی میں ڈھونڈنا اور پھر کراس میچنگ اور اس بندے کے بلڈ ٹیسٹ وغیرہ کروانا یہ سب اتنا پاسبل نہیں تھا، لیکن تمہارے بھائی کی خوش قسمتی کہ میرا بلڈ گروپ بھی وہی ہے، اسی لیے میں نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ میں اسے بلڈ ڈونیٹ کروں گا۔ صدف بہت ہی حیران ہو جاتی ہے کہ یہ آدمی آخر میرے باپ کی ایمانداری کے بدلے میں کتنا صلہ ریٹرن کرے گا۔ پھر وہ بلال عبداللہ سے پوچھتی ہے کہ یہ بات آپ نے آخر پہلے کیوں نہیں بتائی مجھے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں اسی لیے کترا رہا تھا کہ کہیں تم یہ نہ سمجھو کہ جیسے میں ڈرنک کرتا تھا تو اس وجہ سے تمہارے بھائی کو بلڈ ڈونیٹ کروں گا تو شاید یہ غلط ہوگا۔ ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا تمہارے بھائی پہ۔ صدف کہتی ہے کہ مجھے آپ کی نیت پہ کوئی بھی شک نہیں، انفیکٹ میں تو یہی کہوں گی کہ آپ کے جیسا فرشتہ صفت انسان تو میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہی نہیں۔ بلال عبداللہ کا دل تو خوشی سے بھر جاتا ہے اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اپنے بارے میں اتنی پازیٹیو باتیں اور وہ بھی صدف جیسی اتنی شریف لڑکی کے منہ سے سن کے اسے لگتا ہے کہ زندگی میں جیسے کوئی بہت بڑی نیکی کمال ہی ہو جس کی وجہ سے اس کے پچھلے سارے گناہ بھی معاف ہو سکتے ہوں۔ ادھر صدف گھر جا کے اپنی ماں کو جب یہ بات بتاتی ہے تو وہ بھی بہت زیادہ حیران ہو جاتی ہیں کہ یہ انسان آخر کیا چیز ہے، ہم اسے کتنا غلط سمجھتے رہے، حالانکہ یہ تو اتنا ہی نیک صفت اور فرشتہ ثابت ہوا ہے ہمارے لیے۔ تو صدف ماں کو بتاتی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ زاویہ کے ساتھ وہاں پہ جاؤں۔ بلال عبداللہ کو لگا کہ ان کی وجہ سے شاید میں جانے سے انکار کر دوں گی کیونکہ ان کی وجہ سے میں انکمفرٹیبل فیل کروں گی، لیکن ماں آپ ہی بتائیں کیا ہم ان پہ شک کر سکتے ہیں تھوڑا سا بھی؟ اور پھر میں زاویہ کو اکیلا چھوڑنا نہیں چاہتی۔ ماں کہتی ہے کہ اگر تمہیں اس پہ اعتبار ہے تو ٹھیک ہے، میں جانتی ہوں میری بیٹی زندگی میں کبھی بھی کوئی غلط ڈیسیژن نہیں لے سکتی۔ صدف کہہ دیتی ہے کہ ماں مجھے تو آنکھیں بند کر کے اس کی ذات پہ اعتبار ہو چکا ہے، اور پھر وہ بلال عبداللہ کو بتا دیتی ہے کہ میں بھی آپ کے ساتھ ہی جاؤں گی، چاہے لوگ جو مرضی باتیں بنائیں یا جو مرضی سمجھیں، مجھے کسی سے کچھ لینا دینا نہیں ہے اور نہ ہی مجھے لوگوں کو صفائیاں پیش کرنے کا شوق ہے۔ میں صرف اپنے بھائی کے ساتھ ایسے موقع پہ ایک ایک پل اس کے قریب رہنا چاہتی ہوں تاکہ وہ خود کو تنہا محسوس نہ کرے، اور مجھے آپ کے ساتھ جانے پہ بالکل اعتراض نہیں ہے۔ بلال صدف کی یہ بات سن کے حیران تو ہوتا ہے لیکن اسے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے پھر تم اپنی بھی پیکنگ کر لینا، اور صدف پیکنگ کرنا شروع کر دیتی ہے۔ ادھر ہمشا جو کہ صدف کو عمار کی محبت کا یقین دلانے آئی تھی، اسے بے دھیانی میں مذاق میں صدف نے یہ کہہ دیا کہ اگر وہ واقعی محبت کرتا ہے تو مر کے ہی دکھا دے۔ وہ یہ بات جا کے عمار کو بتا آتی ہے اور عمار اس بات کو اتنا سیریس لیتا ہے کہ نیند کی گولیاں بھی کھا لیتا ہے۔ سارا آفس خالی ہو جاتا ہے۔ ہمشا وائنڈ اپ کر رہی ہوتی ہے کہ وہ عمار کے روم میں جاتی ہے اور دیکھتی ہے کہ وہ چیئر پہ بیٹھا بیٹھا ہی سو رہا ہے۔ وہ اسے کہتی ہے کہ بھئی کتنا کام کرنا ہے، آج چھٹی کرو اور کل آنا، اب بہت رات ہو گئی ہے، سب لوگ اپنے گھر جا چکے ہیں۔ لیکن عمار تو کوئی بھی رسپانس نہیں دیتا۔ ہمشا قریب آ کے جیسے ہی اس کو ہاتھ لگاتی ہے، عمار کا سر ایک دم سے سائڈ پہ لڑک جاتا ہے اور ہمشا اس کو دیکھ کے پریشان ہو جاتی ہے، ساتھ ہی اسے سامنے ٹیبل پہ پڑی ہوئی نیند کی گولیاں بھی دکھائی دے جاتی ہیں۔ تب اسے یاد آتا ہے کہ صدف نے جو بات کہی تھی وہ اس نے عمار کو جوں کی توں بتا دی تھی، اور شاید عمار اس کے معاملے میں اتنا سیریس ہے کہ اس نے واقعی ہی مرنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن وہ دیکھتی ہے کہ عمار کی سانس ابھی چل رہی ہے تو وہ فوراً سے ریسکیو کو کال کرتی ہے اور عمار کو ہاسپٹل پہنچا دیتی ہے۔ ادھر ڈاکٹرز اس کا اسٹمک واش کرتے ہیں، لیکن اگلے 24 گھنٹے عمار کے لیے بہت زیادہ کریٹیکل ہوتے ہیں۔ عمار کے گھر والے تو بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ ہمشا یہ بات صدف کو بھی بتا دیتی ہے کہ اس نے واقعی تمہارے لیے سوسائڈ اٹیمپٹ کی ہے، صرف اس لیے کہ تمہیں اس کی محبت کا یقین آ جائے۔ کوئی انسان اپنی جان دینے کی کوشش کر رہا ہے اور تم ہو کہ اس کی محبت پہ تھوڑا سا بھی یقین نہیں کرتی۔ صدف جو کہ عمار کی اتنی پرانی دوست تھی، اس کا تو دل ہی بیٹھ جاتا ہے یہ بات سن کے۔ وہ فوراً سے پہلے ہاسپٹل پہنچ جاتی ہے۔ ادھر عمار بھی ہوش میں آ چکا ہوتا ہے۔ صدف اس کو ساری سچائی بتا دیتی ہے کہ کس طرح زاویہ کے جسم میں کینسر اتنا پھیل چکا ہے کہ اس کے پاس زندگی کی مہلت ہی نہیں بچی۔ اگر بہت جلد اس کا علاج نہ کروایا گیا
تو میں اپنے بھائی کو کھو سکتی ہوں۔ اسی لیے بلال عبداللہ سے مدد لی اور اسی پریشانی میں ہی ابا بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اور ساتھ ہی یہ بھی بتا دیتی ہے کہ یہ بات میں تمہیں اسی لیے بتانا نہیں چاہتی تھی کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ کوئی بھی مجھے تسلی دے کے میرے حوصلے پست کر دے۔ عمار جب ساری سچائی جانتا ہے تو اسے بہت شرمندگی ہوتی ہے اور پھر وہ صدف سے پوچھتا ہے کہ بلال عبداللہ جو کہ تمہاری اتنی فائنینشلی بھی ہیلپ کر چکا ہے اور اب زاویہ کے ساتھ وہاں جا رہا ہے، اپنا بلڈ بھی ڈونیٹ کر رہا ہے اس کی اتنی زیادہ نوازشیں دیکھ کے کہیں تم اس کی محبت میں گرفتار تو نہیں ہو چکی ہو؟ صدف جواب میں ہنس پڑتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہارا دماغ تو ٹھکانے پہ ہے۔ ہاں یہ بات سچ ہے کہ وہ ایک بہت ہی اچھا انسان ہے۔ اس کا یہ چہرہ تو بابا نے کبھی ہمیں دکھایا ہی نہیں کہ وہ اتنا سافٹ ہارٹڈ ہے، کسی کی مدد کے لیے دیکھو کس حد تک پہنچ رہا ہے۔ لیکن جو کریکٹر اس کا بابا نے بتایا ہے میں اس کو بھی کبھی اگنور نہیں کر سکتی اور اس جیسے انسان کی محبت میں تو گرفتار نہیں ہو سکتی۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کے لیے میرے دل میں مقام بہت ہی اونچا ہو چکا ہے۔ عمار کو یہ بات سن کے تسلی ہو جاتی ہے اور پھر وہ اس بات سے بھی پریشان نہیں ہوتا کہ صدف بلال عبداللہ کے ساتھ ہی امریکہ جا رہی ہے۔ ادھر ہمشا نہیں چاہتی کہ صدف بلال عبداللہ کے ساتھ امریکہ جائے۔ وہ عمار کو بھی روکنے کی کوشش کرتی ہے کہ تمہیں صدف کو منانا چاہیے کہ جب وہ تنہا ہی وہاں جا رہا ہے زاویہ کے ساتھ تو تمہیں وہاں جانے کی ضرورت نہیں، تم موبائل پہ کانٹیکٹ کر ہی سکتی ہو جب بھی چاہو۔ اور عمار کے دل میں شک پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ وہاں اکٹھے رہنے کے بعد صدف کے دل میں بلال عبداللہ جیسے انسان کے لیے محبت پیدا ہو بھی سکتی ہے۔ لیکن عمار اسے کہہ دیتا ہے کہ مجھے صدف پہ پورا اعتبار ہے اور پھر تم خود ہی بتاؤ، جہاں ایک طرف بلال عبداللہ اس کے بھائی کی جان بچانے کے لیے اتنی زیادہ کوششیں کر رہا ہے، اپنا خون تک دے رہا ہے، وہاں میں اسے وہاں پہ جانے سے بھی روک دوں، میں اسے صرف ایک اعتبار جیسی چیز بھی نہیں دے سکتا کیا؟ صدف کے دل میں میرے لیے جو مقام پیدا ہو رہا ہے خود ہی سوچو کہ وہ کتنا کم ہو جائے گا، میں یہ رسک لینا نہیں چاہتا۔ بالآخر صدف، زاویہ اور بلال عبداللہ امریکہ پہنچ جاتے ہیں۔ زاویہ کا علاج بھی سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ ادھر عمار صدف سے ہر ٹائم ان ٹچ بھی رہتا ہے اور اپنے سب گھر والوں کو بتا چکا ہے کہ بہت جلد وہ شادی کرنے والا ہے۔ اس کی ماں جو کہ بڑے عرصے سے اس کی شادی کا انتظار کر رہی ہیں اور اسے پوچھتی ہیں کہ جاب تو تمہاری ہو چکی ہے، اب تو اگر اجازت دو تو کوئی لڑکی تمہارے لیے ڈھونڈے۔ وہ اپنی ماں کو یہ خوشخبری سنا دیتا ہے کہ آپ کو لڑکی ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، میں نے آپ کے لیے بہت ہی اچھی سی بہو ڈھونڈ رکھی ہے۔ اور پھر صدف کا نام اپنی ماں کو جب بتاتا ہے تو اس کی ماں بھی بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے کیونکہ وہ بھی صدف کو واقعی بہت پسند کرتی ہیں۔ لیکن کیا صدف کے واپسی آنے تک وہ واقعی عمار سے محبت کرتی رہے گی یا عمار سے تو وہ محبت کرتی ہی نہیں تھی، یہ صرف ایک ہمدردی تھی جو کہ عمار کی سوسائڈ اٹیمپٹ کی وجہ سے صدف کو عمار سے ہو گئی تھی۔ اور امریکہ میں بلال عبداللہ کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنے کے بعد اور اسے اپنے بھائی کے لیے اتنا پریشان ہوتا دیکھ کے صدف کو بلال عبداللہ کے ساتھ محبت ہو جائے گی، اس کی ساری خامیاں اگنور کر کے اسے صرف بلال عبداللہ کی اچھائیاں ہی دکھائی دینے لگ جائیں گی۔ یہ سب جاننے کے لیے ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ کا انتظار کیجیے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ کمنٹ ضرور کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ تھینک یو۔